کھڑے ہو کے کہا رسول کا بیٹا میں آپ کو مجبور تو نہیں کرتا لیکن صرف اتنا بتا دے میں نے اسے واپسی خط لکھنا ہے, کریں گے یا نہیں کریں گے, صرف ہاں یا نہ بتا دے. حسین نے مڑ کے کہا کرنے کا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اسے صرف اتنا بتا انا حسین ابن علی انا حسین ابن علی انا حسین ابن علی. مقروض کرے گا وہ بندہ جو اس کے جملے میں بولے گا جب کہنا انا حسین ابن علی, اس نے کہا یہ وہ جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں. فرمایا اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کرتا. اسے نہیں پتا میں علی کا بیٹا, اسے پتا ہے میں علی کا بیٹا. اگر میرے باپ میں نہیں آج مسجد کے مولوی سے لے کر مکے کے مفتی تک جس سے پوچھو حسین اور یزید میں سے صحیح کون تھا, وہ کہا حسین. غلط کون تھا؟ یزید. قصور کیا تھا؟ اس نے بیعت مانگی تھی تو نہیں مانگنی چاہیے تھی. مسجد کے مولوی سے لے کر مکے کے مفتی تک کہے گا نہیں مانگنی چاہیے. اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا, جو معصوم سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے. تو پھر ہمیں ایک یزید نہ دے, ہم چاہتے ہیں ہم قتل حسین پہ انکوائری کو, تحقیق کو. قتل حسین میں صرف یزید ہی مجرم نہیں, یزید کے سامنے حسین نے تو انکار کیا. جنہوں نے کی تھی بیعت وہ کون تھے؟ کتنے لوگ تھے تاریخ کے سامنے میں ہسٹری کا طالب علم, میری علم بابا جی کے سامنے مدرسے کا ڈاکٹر میں نے سیکرٹ کے سامنے بولا تاریخ کا طالب علم ماتم حسین کا دار. میرا سوال ہے ہمیں بتایا ہے انکار کرنے والے 72 تو حسین کے ساتھ چلے گئے, اقرار کرنے والے لاکھوں کہاں گئے؟ تاریخ کی اوراق میں چھپ کیوں گئے؟ تاریخ گونگی کیوں ہو گئی؟ مورخ چھپ کیوں گئے؟ ہمیں بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ بندے کون تھے جنہوں نے یزید کی حال میں بیعت کی تھی؟ دنیا کے 6 بڑے بر اعظم اس کی حکومت کے اندر تھے. ہمارے ملک پاکستان میں ملتان تک اس کی سلطنت آ گئی تھی. اتنے بڑے رقبے کا یہ حکمران بن بیٹھا تھا. اس کا مطلب اتنے رقبے میں جتنے مسلمان رہتے تھے انہوں نے اس کی بیعت کی تھی. تو پھر قرآن کہتا ہے کہ کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ہارون نے امام کو قید کر دیا 13 سال تک. جب ہارون نے مسلسل دیکھا کہ امام خاموش ہو گئے, اس نے امام کی خاموشی کو امام کی کمزوری سمجھا. اسے سمجھا کہ اب امام کمزور ہے ہو گئے, اب میں نے قید بہت سخت کی ہے, اب امام نہیں بولیں گے. 13 سال کا اسے جب عرصہ دیکھ لیا, اب اس نے ایک جرأت کی. اب صرف دیکھیے کہ حجت اور بادشاہ کے کردار میں کتنا فرق ہوتا ہے. موضوع میرا صرف فضائل امام موسیٰ کا ہے. حجت کیا ہے اور بادشاہ کیا ہے. بادشاہ نے سوچا کہ اب امام خاموش ہو گئے, اس نے فوراً مولوی اکٹھے کیے. اس نے اکٹھے کر کے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اہل بیت میں شامل کرو. تاریخی سچائی میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا. بڑا مشکل ہوتا ہے ممبر پہ کسی خطیب کے لیے تاریخ پڑھنا, اور میں تاریخ کے اس سنگریزوں سے گزرنے لگا ہوں اور موتی آپ کے حوالے. ہارون نے تخت پہ بیٹھ کے مولویوں سے کہا کہ مجھے اہل بیت میں شامل. ان کا بڑا آسان ہے تجھے اہل بیت میں شامل کرنا. کیسے؟ اس نے کہا تو ہے رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی نسل میں سے, تو لہٰذا تو رسول کے رشتے دار, اور یہ جو ہے یہ ہے رسول کی بیٹی کے بیٹے. بیٹی کا بیٹا وارث نہیں ہوتا. ہم تمہیں وارث کر دیں گے کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی, نسل ہوتی ہے دندیال سے. تم رسول کے چچا کے بیٹے ہو لہٰذا تم رسول کے وارث. مولویوں نے قرآن کی دلیل لکھ کے فتویٰ لکھ دیا. اس نے پوری دنیا سے لوگ اکٹھے کیے کہ آج میری اعلان ہوگا کہ آج میں باقاعدہ اہل بیت میں بھی ہوں, میں خلیفہ بھی ہوں اور میں امام بھی ہوں. ہارون نے جب دربار سجا دیا پوری دنیا سے لوگ آ گئے. عمرہ کی کرسیاں علیحدہ, نامہ نگار علیحدہ, ملکوں کے سفیر علیحدہ, ساری دنیا سے بٹھا دے. بہت بڑا طرز ہے. لمبی لائن مولویوں کی جنہوں نے اس کی اہل بیت میں شامل ہونے کا اعلان کرنا تھا. ہارون تخت پہ آ کے بیٹھا, اس نے سر پہ اپنے تاج رکھا, ہوا پہنے, یہ تخت پہ آیا. دربار کے سرکاری مولوی آ کے سب نے آ کے خطبہ دینا شروع کیا. اس نے کہا نہیں جی, آج اتنے علماء کرام نے
लंबी चौड़ी कुरान की तहकीक और तफसीर को इकट्ठा करके ये नतीजा निकाला है कि ये अब्बासी जो है ये अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से है, लिहाजा फातिमी जो है ये औलाद फातिमा है। बेटी के बेटे से नस्ल नहीं चलती, नस्ल हमेशा दुनियाल से चलती है, लिहाजा ये वारिस। अभी इसकी अहले बैत में शामिल होने का ऐलान होना बाकी था, या दरबार की आवाज जिंदान में चली गई। अब किसने इस तमहीद में मेरा साथ दिया, नतीजा मिला, दरबार की आवाज जिंदान में गई, कड़ियों से हुज्जत ने सर उठाया, इमाम ने अंगड़ाई दी, जिस्म के जेवर जमीन पे गिरे। अब जिसका हाथ कलेजे पे होगा फिर वो मलाए तेरी पे झूमेगा। इमाम का पहला कदम जिंदान में था, दूसरा दरबार में आ गया, पहला कदम जिंदान में, दूसरा दरबार में आया। मूसा काज़िम के चेहरे पे वही होप था, मूसा काज़िम ऐसे जिंदान से दरबार में पहुंचे जैसे मदीने में खैबर में अली आया था। मूसा काज़िम के चेहरे पे वही अली वाला जलाल, वही चेहरे पे अब्बास वाला वक़ार, वही अबू तालिब वाली ताकत, वही हमज़ा वाला रोब। इतना देख रहा था हारून का जिस्म कांपना शुरू हो गया, इसका ताज जमीन पे गिर गया। इसने मूसा काज़िम का चेहरा देख के कहा, मूसा काज़िम तू तो कैद में था, तेरे तो हाथों में कड़ियां थी, तेरे जिंदान का दरवाजा किसने खोला, तेरी कड़ियां किसने तोड़ी? इमाम ने कहा बकवास न कर, हम तेरे कैदी नहीं, हम उसके कैदी हैं। अमरे इलाही के कहती, तूने क्या समझा, तूने मुझे बांधा हुआ है, हम उससे बंधे हुए हैं। जब तक हम चाहेंगे हम रहेंगे। खुतबे की एक और सतर सुन लेना। इमाम ने कहा ये जो तुझे अहले बैत में शामिल करने आए ना, मौला की कसम आसफ अली की पूरी जिंदगी को बंदा छीन दे, मुझे इस मौला के इस जुमले की कदर दे दे। इमाम ने फरमाया ये जो तुझे अहले बैत में शामिल करें ये मौलवी, चंद दिन पहले तो इनकी गर्दनों में सलीबें थी, ये तो मजहब ईसाइयत की तरबियत है। तेरे खजानों की वजह से ये तेरे पास मिंबरों पे आ गए और तुझे कह रहे कि तू अहले बैत है। अब मजमा बुलाया था उसने अपने लिए, इमाम की इमामत का ऐलान, हर किसी ने दूसरे के कानों में पूछा ये कौन है, तो चलो चुप कर, असल वारस ये है जिसे छुपा के रखा था उसने। दूसरे का ये है रसूल का बेटा, ये है बतूल का बेटा। अच्छा तो इसे कैद किया हुआ था। पूरे दरबार में अभी लोगों के अंदर से हारून पे लानत हो रही थी, या इमाम ने अगली सदर कह के उसकी खिलाफत का तवाही कर दें। इमाम ने कहा अच्छा तू अहले बैत में शामिल होना चाहता है, तो अगर शामिल होना चाहता है तो मैं तुझे करता हूँ, तो मुझे सवाल का जवाब दे, तू अहले बैत हो जा। तू मुझे सवाल का जवाब दे। हारून का जवाब यूं कांप रहा है, काम जो हारून ने कहा पूछे क्या सवाल है। इमाम ने कहा तू मुझे सिर्फ इतना बता दे, अगर अभी इसी वक्त इसी जगह पे पैगंबर आ जाए और तुझसे तेरे बेटी का रिश्ता अपने लिए मांगे, तेरा जवाब क्या होगा? हारून के चेहरे में मुस्कुराहट है, मुस्कुरा कर जवाब क्या होगा जी? 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करूंगा कि नबी जैसा मेरा दमाद बन रहा है, फौरन बेटी दे दूंगा। फरमाया यही तुझ में और मुझ में फर्क है, तुझसे मांग सकते हैं, मुझसे नहीं मांग सकते, मेरी बेटियां मोहब्बत की बेटियां हैं। मेरी बेटियां मोहब्बत की बेटियां। इतना कहना था, यह हारून ने एक मौलवी को देखा, उसने कहा बोलो, मुझे तो कह रहे थे कुरान है, अब कहो जवाब दो। एक मौलवी आगे बढ़ा, उसने कहा फरजंद रसूल हमारे पास एक दलील है। मैं क्या दलील है? मुझे कहा कुरान कहता है कि नस्ल बेटी से नहीं चलती। इमाम मुस्कुरा के फरमाया कुरान की आयतों के खिलाफ तुम्हारे लिए हैं, तुम पे उतरा था, हमने बेचा था। पता नहीं सफर जाया हो गई है या दिलों में उतर गई है।
دلیل نہیں کہا. امام نے فرمایا اچھا تو دلیل مانتا ہے. تو جب 5 تن چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے, اہل بیت کا تعارف ہونے لگا تھا, تو جب فرشتوں نے پوچھا تھا من تحت الکساء, چادر کے نیچے کون ہے, خدا کو چاہیے تھا کہ نبی کا نام لے کے تعارف کرواتا, علی کا نام لے کے تعارف کرواتا. خدا نے کہا فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا, ایک فاطمہ کا باپ, ایک سیدہ کا شوہر, 2 سیدہ کے بیٹے. خدا نے تعارف نبی کے نام لے کے نہیں کروایا, علی کا نام لے کے نہیں کروایا, حسن کا نام لے کے نہیں کروایا, حسین کا نام لے کے نہیں کروایا. مولوی موسیٰ آدم, اس میں دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا دلیل یہ ہے کہ خدا تم جیسے جاہلوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نہیں, بطول کے رشتہ داروں کا. جو فاطمہ کا رشتہ دار ہوگا وہ اہل بیت. اگر یہ صدر نہیں پڑھنے لگا, میں جو تاریخ کا جگر نکالنے لگا اور آپ کے ہاتھوں میں رکھنے لگا. ہمیشہ گندے شجرے والے لوگ پاکیزہ شجرے کی آڑ میں چھپتے ہیں. جن کی تاریخ سے وابستگی تھی ان کے چہروں میں مسکراہٹ بھی آ گئی, ہاتھ بھی اٹھ گیا. جو چپ رہے ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں, لوگ عزت میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے, شجرے میں شامل ہونے کے لیے. رشتہ داری کریں گے, اولاد ہوگی, اولاد ذریت بن جائے گی, ہم خاندان ہو جائیں گے. یہ سیاست لڑاتے رہے, وہ اپنی لڑاتا رہا. انہوں نے بیٹیاں دی, اس نے نسل ہی بیٹی سے چلا دی. اس نے بھی اپنی سیاست پوری کی. ادھر گھر بھی خالی ہو گئے. اس نے نسل بیٹی سے چلا. ہر کسی کی نسل چلے گی, بیٹے گئے, اس کی چلاؤں گا بیٹی کی. سیدادی ایک دن کی بھی ہو امتی کی ماں. کبھی بھی غیر سید یہ کہہ کے عزت صداقت پہ حملہ نہ کرے کہ اپنے سیدادی جو ہے وہ غیر سید سے ڈالے. سیدادی کا صدقہ حرام ہے, غیر سید پہ حلال ہے. حرام اور حلال کا فرق ہے. سیدادی ایک دن کی بھی ہو تو امت کی ماں. سادات کی عزت کو سمجھو, عزت سادات کو سمجھو. جس بات سے گیا جنازے کا, اس کے بابے کا فرمان ہے. جو سید کے احترام میں چاند بوجھ کے کھڑا نہ ہو, اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کرتا ہے. ایک بندے نے کہا مولا اگر سید عزت کے قابل نہ ہو, جو سوال آج بندوں نے کرنا ہے نا وہ مولا کے نام پہ بھی ہو گیا. اس نے کہا مولا اگر سید عزت کے قابل نہ ہو, جواب خود بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا. امام نے کہا قرآن کی کچھ آیتیں ناسخ ہیں, کچھ منسوخ ہیں. جو منسوخ ہیں کیا ان کی عزت نہیں ہوتی؟ اس نے کہا ہوتی ہے. امام محمد سید کردار کا اچھا نہ ہو, تم پہ عزت واجب ہے, تم نسبت کی وجہ سے کرو. یہ ہمارا اور اس کا معاملہ. اگر تم کسی برے سید کی عزت نہیں کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ تم اچھے سید کی عزت سے محروم ہو جاؤ. اہل بیت چلے ہیں تو رسول کی بیٹی فاطمہ سے. حجت نے قید خانے میں اہل بیت کی عزت سے, یہی وجہ تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ اور یہاں پہ اپنے بچوں کے, قوم کے, نسل کے حافظے مضبوط کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہی جناب عباس ابن عبد المطلب کے رسول اور علی کے چچا تھے. رسول کے جانے کے بعد یہ مولا علی کے گھر آئے تھے. انہوں نے مولا علی کے گھر آ کے کہا یا علی, کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں, میں رسول کا اور آپ کا چچا. رسول کے تبرکات جو ہیں وہ آپ کے گھر پڑے ہوئے ہیں. وہ رسول کا امامہ مبارک, آباد, جبہ, کباد, چادر, عصا, نلین. یا علی اگر آپ مناسب سمجھے کہ وہ آپ مجھے جتنی دیر میں زندہ ہوں, کیونکہ میں بزرگ ہوں, وہ میرے گھر میں رہے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو آپ میرے. علی مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے چچا عباس آپ لے جائیں. جناب عباس ابن عبد المطلب بزرگ تھے, بیٹھے. مولا علی کمرے میں گئے. شیعہ سنی طریقے متفق اسناد کے ساتھ نہ کریں. مولا علی کمرے میں گئے اور کمرے میں جا کے تبرکات کا سجود کیا. نبی کا ماما اٹھایا, جناب عباس کا ماما اٹھا کے نبی کا ماما ان کے سر پہ رکھا. نبی کی ابا ان کے دوست پہ ڈالی, نبی کی چادر ان کے کاندھے پہ, نبی کی عصا ان کے ہاتھ پہ, نالین سامنے رکھی. چچا عباس اٹھیے. جناب عباس نے یوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ کے اٹھنا چاہا, ناخن کے برابر بھی نہیں سکے.
मुझ से हिला क्यों नहीं जा रहा? मौला ने अपना अमामा उतारा, रसूल का अमामा उतार के अपने सर पे लिया, रसूल की हवा अपने कांधे पे रखी, रसूल की चादर अपने दोष पे दी, रसूल का असा अपने हाथ पे रखा, अली ने टहलना शुरू कर दिया। जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने दिल में ख्याल किया, दिल के अंदर सोचा, अभी बोलने में दिल के अंदर सोचा, मैं बूढ़ा हूँ, अली जवान है, फातेह खैबर है, मर्द मैदान है, इसने तो मनो वजनी दरवाजा उठा दिया था, ये वजन उठा सकता है। अभी दिल में सोच रहे थे, अली की वाली हसन बेटा बाहिर आ, बचपन का हसन बाहर आया, अली ने वही अमामा हसन के हाथ में रखा, वही अमामा हसन के कांधे पे डाली, वही चादर हसन के दोस्त पे दी, वही असा हसन के हाथ में दिया, हसन ने चलना शुरू कर दिया। मौला अली अपने घर गए, ज़हरा की गोद से बचपन का हुसैन उठाया, नबी का मामा हुसैन के सर पे रखा, नबी की माँ हुसैन के ऊपर रखी, हुसैन को उंगली पकड़ के चलाना शुरू कर दिया। जनाब अब्बास की आवाज़ आई, शाह अली मुझे ये सवाल नहीं करना कि ये वज़न तूने कैसे उठाया, तेरे बच्चों ने कैसे उठाया, मुझे सिर्फ ये पूछना है, जैसे अब्बा तुझे पूरी आई वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई, जैसे अमामा तुझे पूरा आया वैसे ही हसन को पूरा आया, वैसे ही हुसैन को पूरा आया। अली की आवाज़ आई, चचा अब्बास ये नबूवत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठाए ऐसा। ये नबूवत का बोझ हर हुसैन के लिए, हर अज़ादार लिए, हर हुसैन का मात भी लिए। अल्लाह बावज़ाद शादी के दर्जा में बुलंद, हुसैन की माँ पहलुए अकबर में जगह, शहजादी कुनैन जनाब कासिम के पहलू में जगह, जितने अज़ादार आए, जितने मेरी माएँ बहते बेटियाँ, इसी का से कोई खाली न गया, क्योंकि जिसके जनाजे पे आए हो ये हाजतों का बादशाह है, ये अब्बास के बाद बाबुल हवास। मेरे हिस्से में थी ड्यूटी सरकार के जनाजे के बरामदगी की। मैं जनाजे की बरामदगी से पहले एक लफ्ज़ जरूर कहूँगा, जितने अदालत बैठे, ये जो जनाजा आना है ना, ये जनाजा नहीं, ये हसरत है। आपने पंजाब की तारीख में एक नया बाब रकम किया, आपने लाहौर करबला गामे शाम में वो जनाजे उठाए जो तारीख में कभी किसी को नहीं पता था। हुसैन की माँ उसका आपको अजर अता फरमाए। ये जो आज जनाजा आएगा ये हसरत है। हसरत इसलिए है कि इसके 18 बेटे, 19 बेटे, लाश में रोने वाला कोई नहीं। मैं मिन्नत करूंगा बानी मजलिस, तबूत की बरामदगी हो, मुझे नहीं पता आपका शेड्यूल क्या, तबूत बरामद हो, थोड़ी देर के लिए तबूत मस्तूरात में देना, जब मस्तूरात में तबूत जाए मैं बेटा हूँ आपका, भाई बन के गुजारिश करूंगा, जितनी सैयदारियाँ बैठी हैं थोड़ी देर के लिए तुम तबूत के चारों तरफ आना, मर्दों से पर्दा कर लेना, थोड़ी देर के लिए अपनी सर से चादरें उतारना, रो के कहना मौला तेरी लाश में तेरी बेटियां नहीं आ सकी थी, मौला हम बेटियां बन के तेरी लाश में बैठ कर। हसरत है ये इस बादशाह की, इसकी लाश में रोने वाला कोई नहीं था। हुसैन शुरू करने लगा, सादात से माफी मांग, सैयद मुझे माफ कर देना, कब्र रसूल में बैठा कुरान पढ़ रहा था मेरा मौला, तारीख से मुसाहिब पढ़ूंगा और इतना तुम रोगे जितना हुसैन बादशाह के रुमाल में सैयदा वो चाहती है वो आंसू जरूर तुम्हारी आंखों से, जिनकी आंखों में फुरात तड़प रही है बरसने कभी। कब्र रसूल में बैठे कुरान पढ़ रहे थे इमाम मूसा का, जब सिपाही आ गए, सिपाही आए और मैं सतर पढ़ने लगा, इन्होंने कुरान वाले हाथों में कड़ियां पहनाई, कुरान वाले हाथों में हथकड़ियां आ गई, पाँव में बेड़ियां आ गई, गर्दन में तोप आया। इमाम ने कुरान बंद करके कब्र मोहम्मद में रखा, कड़ियों को चूम के कहा मेरे दादे का विरसा। इमाम उठ के खड़े हुए, 24 की सुबह से लेके कल शाम तक पंजाब के जिस कोने में जाके मैंने बादशाह का तबूत बरामद करवाया। बाबा नसीम शाह इस जुमले पे हर जगह में मातम हुआ है। मुझे यकीन है कि ज़फरवाल में सैयद मौला के इस जुमले की बड़ी कदर करेंगे और हर सैयद वगैरह सैयद की ज़ुबान से आए निकलेगा। मौला ने सिपाहियों की तरफ देख के कहा मुझे पता था तो मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हो, मुझे खबर थी, इसीलिए मैं घर से निकल के कब्र रसूल पे आ गया था, क्योंकि हमसे रोज रोज अपने घर नहीं जलवाए जाते, हमसे रोज रोज अपने दरवाजे नहीं जलवाए जाते, हमसे रोज रोज अपने घर की बेहुरमती नहीं करता। मुझे पता था तुमने आना है, मैंने जाना है।
میں اس لیے قبر رسول پہ آ گیا تھا. امام نے فرمایا تم نے مجھے گرفتار تو کر لیا ہے, تم نے جانا ہے مجھے لے کے, اتنی مجھے اجازت دو, وہ سامنے ہے میرا گھر, مجھے تھوڑی دیر اپنے گھر جانے کو. انہوں نے گھر جا کے کیا کرے گا, کوئی سامان چاہیے. امام نے کہا سامان کو نہیں لینا, میرے گھر میں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹیوں سے ملنے دو. اتنا کہنا تھا کہ بے غیرت سامنے کھڑا ہو کہتا کوئی زامن ہے تو دے کے جا. جب کہنا کوئی زامن ہے تو دے کے جا. موسیٰ کاظم نے ایک طرف دائیں دیکھا, دائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے, بائیں دیکھا, بائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے. اللہ اس جملے سے پہلے میری سانسیں ختم ہو جاتی, مدینے کا کوئی یہودی دکان سے روتا ہوا آیا, امام موسیٰ کاظم کے سامنے کھڑا تھا, میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے گا, اسے گھر جانے دو. اتنا کہنا تھا, ایک سپاہی نے کہا تو مسلمان ہی نہیں, ضمانت کس بات کی دے رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے نہیں تھا, آج کلمہ پڑھ رہا ہو. اس نے کہا آج کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے 10 سال ہو گئے مدینے میں, مجھے آج پتا چلا اس کی بیٹیاں بھی ہے, اور میں نے آج تک اس کے گھر سے کسی مزدور کے رونے کی اور مجھے آج پتا چلا اس غریب کی بیٹیاں بھی ہے. تڑپ کے مولا نے کہا میری ایک نہیں میری 19 بیٹی ہے. اس نے کہا سید میں نے آج تک تیرے گھر سے کسی خاتون کے قرآن کی آواز بھی نہیں سنی. امام نے کہا میں نے پردوں میں پالی ہے, میں نے برقوں میں پالی ہے, وہ محمد کی بیٹی ہے, وہ زہرا کی بیٹی ہے. ان کمینوں نے نہیں جانے دیا مولا کو گھر. 2 لشکر بنائے, 2 قافلے بنائے, ایک قافلہ بغداد کی طرف, ایک بصرے کی طرف, تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کہ امام کس قافلے میں. ایک بصرے کو روانہ کر دیا, ایک بغداد کو روانہ کر دیا. کوئی سید بیٹھا ہو, مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا, جملہ تاریخ میں نہ ہوتا میں کبھی ممبر پہ پڑھنے کی جرت بھی نہ کرتا. تاریخ کہتی ہے بے غیرتوں نے امام کو قیدی بنا کے گھوڑے پہ نہیں بٹھایا, یہ پیدل چلا کے نہیں لے کے گئے. اس میں جب امام کو انہوں نے قید کیا, انہوں نے ایک زخمی اونٹ کے ساتھ موسیٰ کاظم کو باندھ دیا, زخمی اونٹ کے ساتھ باندھ کے اوپر چادریں رکھ دی. جتنی دیر بصرہ نہیں آیا, امام اونٹ کے ساتھ بصرے تک انہوں نے اونٹ کی پشت کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کو رسیوں میں جکڑ دیا. بصرہ آیا, 14 سال کی قید آپ کو ذاکر سناتے ہیں. 13 سال ہے امام کی قید بغداد میں, 1 سال بصرے میں رہے. پہلا سال امام بصرے میں, پورا سا سال گزر گیا تو والی بصرہ نے والی بغداد کو خط لکھا. اس نے کہا مجھے جتنے قیدی تو دیتا ہے اسے یہ قیدی لیتا. اس نے واپسی میں قاسم بھیجا, کیوں یہ قیدی تنگ کرتا ہے؟ اس نے کہا پورا سال ہو گیا, نہ یہ کھانا مانگتا ہے نہ یہ پانی مانگتا ہے, اسے سوائے تسبیح کے اور نماز کے کچھ نہیں آتا. اس نے کہا جب یہ تانگی نہیں کرتا تو پھر اسے واپس کیوں بھیج رہا ہے؟ ہم کوئی مت بے شک نہ روئے, میری بہنوں کا بہن ہونا چاہیے. جب کہا نا کہ یہ جب تنگ نہیں کرتا تو بھیج کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا آدھی رات ہوتی ہے, یہ زنجیر اٹھاتا ہے, زندان کی سلاخوں پہ آ جاتا ہے, سلاخوں پہ سر مار کے ایک لفظ کہتا ہائے شام, ہائے شام, ہائے شام. جب یہ شام کہنا شروع کرتا ہے میرا بصرہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کائنات غرق ہو. پتہ نہیں اس کا کون تھا شام میں, یہ سلاخوں پہ سر مار مار کے ہائے شام کے بیان کرتا ہے. انہوں نے بھیج دیا امام کو بغداد میں. 13 سال اب امام رہے بغداد کے. سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا, خلق پڑھوں گا تمہارا نہیں. علم والے عباس کا مجرم بنوں, جس کا جنازہ آ رہا ہے اس کا مجرم بنوں. اتنی بڑی قسم میں نے دے دی ہے, یقین کرنا تمہاری شرعی سے بیداری بن گئی ہے. اب بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو طواف نہ کرے تمہارا مقدر, تم جانو اور یہ جنازے والا وارث جانے. تمہیں ذاکر کہتے ہیں کہ ان کو امام نے زندان میں انہوں نے لا کے رکھ دیا, قید خانے میں لا کے رکھا. مجھے موسیٰ کاظم کی عزت کی قسم ہے, ان کمینوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا ہوا تھا جس کے چاروں طرف لوہے کی پرچیاں لگائی ہوئی تھی. انہوں نے 13 سال موسیٰ کاظم کو اس کنویں میں رکھا. موسیٰ کاظم دائیں ہوتے دائیں کی پرچیاں پہلوں میں چلے جاتی, بائیں ہوتا بائیں کی پرچیاں پہلوں میں چلی جاتی. اسی لیے زیارت ناحیہ میں میرا بار بار فرماتا ہے, میرا سلام ہو میرے اس قیدی پہ جس کے بدن کا گوشت پرچیاں کھا گئے, زخمی کر دیا پرچیوں نے امام. 13 سال اسی قید.
جنت سبز ہو گئے. ابھی کسی کی ہائے نہ نکلے میں ایک لفظ کو جسے زہر ملے اسے کچھ اور ملے نہ ملے اسے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ایک پینے کو پانی کے تڑپنے کو جگہ, ایک پینے کو پانی چاہیے کہ تڑپنے کو جگہ چاہیے. ہائے غربت زہرا تیرے بیٹے کی, پینے کے لیے پانی کوئی نہیں تھا. امام تڑپتے, دائیں کی برچھیاں بائیں چلے جاتی, بائیں کی برچھیاں دائیں چلے, انہی برچھیوں میں فاطمہ کا بیٹا تڑپتا. 25 رجب کی صبح, 24 اور 25 کی درمیانی رات, 23 کی زہر, 23 کا سارا دن تڑپتا رہا, 23 کی ساری رات تڑپتا رہا, 24 کا دن تڑپتا رہا. 24 اور 25 کی جب درمیانی رات آئی نا, میرے مولا نے لفظ سننا, میرے مولا نے یوں زندان بان کو آواز دی. زندان بان کو, جب میں اشارہ کروں تب جنازہ لے کے آئیے گا. زندان بان کو امام نے آواز دی. زندان بان نے کھڑکی کھولی, اس نے کھڑکی سے زمین پہ دیکھا. اس نے کہا قیدی 13 سال ہو گئے تو نے کسی کو نہیں بلایا, آج تو نے کیوں بلایا؟ امام کہتے 13 سال ہو گئے مجھے شکایت پانے کا, میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا. اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں تو نے کچھ نہیں مانگا. امام کہتے آج میری آخری رات ہے کہ تو کہے تو میں بیٹیوں سے مل رہا ہوں. اتنا کہنا تھا یہ دے کہ کہتا قیدی میں کبھی نہ روکتا, لیکن بغداد سے مدینہ سفر بڑا ہے. امام نے کہا ہم سفروں کے محتاج نہیں ہوتے. دروگا کہتا میری نظروں کے سامنے امام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ادھر امام بغداد سے نظروں سے اوجھل ہوئے, ادھر مدینے میں حالت کیا تھی. رضا کی امام مصلی میں بیٹھی, تعلیمات پڑھ رہی تھی. امام کے کڑیوں کی چھن چھن کی آواز آئی. رضا کی ماں نے اپنی چادر سنبھالی, چادر سنبھال کے کہتی ہے کہ تو لاوارث کا گھر سمجھ کے آ گیا ہے تو پھر تم نے غلطی کی ہے, واپس چلے جا ورنہ میں کربلا سے عباس کو بلاؤں گی. عباس کا نام آنا تھا. موسیٰ کاظم کی چیخ نکلی, بی بی رو کے کہتی میرے گھر میں رونے کیوں آیا ہے؟ آواز رضا کی ماں پہچان نہ موسیٰ کاظم ہو. موسیٰ کاظم کا نام آنا تھا. امام رضا کی ماں کا قدموں پہ گر گئے, رو کہتی مجھے اتنا بتا رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے, رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے. امام نے کہا مجھے زہر مل گئی ہے, میری آخری رات ہے. بی بی رو کہتی پھر تجھے تیری امانت کا وعدہ واپس چلے جا, میری بیٹیاں نہ جگانا. امام نے کہا کیوں نہ ملو؟ مجھے کہتی مولا کتنے سال ہو گئے آپ کو قید میں؟ فرمایا 14. فرمایا عیدیں کتنی گزری؟ فرمایا 28. کہا تیری غربت کی قسم ہے 28 عیدیں تیری بیٹیوں نے دروازے پہ کھڑی ہے. رو رو کے کہتی تھی ہر کسی کا باپ آ گیا, اے ہمارا بلدان والا قیدی نہیں آیا. اگلی سطر, اگلا مصائب کا ٹکڑا. اب اپنی بہنوں کے لیے پڑھنے لگا اور منبر سے باوضو ہو کے دعا دینے لگا. میرا مولا تمہارے سروں پہ تمہارے والدین کا سایہ رکھے, میرا مولا تمہارے نصیب نہیں کرے, میرا مولا کسی کی بیٹی ایسے نہ اجڑے جیسے موسیٰ کاظم کی بیٹیاں اجڑ گئی. امام نے فرمایا مجھے ایک دفعہ میری بیٹیاں ملا دے. جب اتنا جملہ کہا رضا کی ماں نے چراغ جلا کے ہتھیلی پہ رکھا, بیوی نے کمرے کا دروازہ کھولا. موسیٰ کاظم کو اپنی قید بھول گئی. 18 کی 18 بیٹیاں منڈی پہ سو رہی تھی. ایک ایک کے قریب رضا کی ماں آئی, سب سے آخر میں جب آئی, سب سے آخر میں آنا تھا. کم والی بیوی کے چہرے سے پردہ ہٹایا, امام کی نظر بیٹی فاطمہ پہ پڑی. کم والی بیوی نے امام کی ابا میں ہاتھ ڈالا, رو کے کہتی اور کسی سے مل نہ مل, مجھے مل کے جا. میں نے کم کی پہاڑیوں میں مل کے مرنا, اور میں نے پہاڑیوں میں ملنا. آج روکا والا اللہ روکا حسین کی ماں کسی کا ماں, میرا قیدی بابا مجھے مل کے جا. بیٹیوں سے ودا, امام 25 کی سو, امام واپس زندان میں چلے گئے. 1 یا 1.5 منٹ اور پڑھوں گا, جنازہ بے شک سامنے لے آئیے. 1 یا 1.5 منٹ اور پڑھوں گا, اور وہ 1.5 منٹ میں یوں معافی مانگوں گا. ہاتھ جوڑ کے کتنے سید بیٹھے, امام موسیٰ کاظم کی اگر اولاد بیٹھے, میں ہاتھ
چھوڑ کے معافی مانگنے لگا ہوں. مجھے بیوی کی غربت کی قسم, یہ جملے کتاب میں نہ ہوتے میں کبھی ممبر پہ نہ پڑھتا. 25 کی صبح امام آ گئے واپس زنجیروں میں, انہیں برچیوں میں. ہارون رشید نے آدھی رات کے وقت زندان کا دروازہ کھلوایا. اس نے کہا کھڑکی کھول کے دیکھو ابھی زندہ ہے یا مر گیا ہے. ایک بے غیرت نے کھڑکی کھولی, امام کی آواز آ رہی تھی, یا صبور ہو یا قدوس, یا صبور ہو یا قدوس. اس نے کہا ابھی تک فاطمہ کا بیٹا تسبیح پڑھ رہا ہے. اس نے صدر ابن اشعث بے غیرت کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ دیا. اس نے کہا زندان میں نیچے اتر جا. یہ لوہے کا تازیانہ لے کے زندان میں آ گیا. امام برچھیوں کے درمیان تھے. اس بے غیرت نے تازیانے برسانے شروع کر دیے. یہ اتنی دیر تازیانے مارتا رہا